بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں اسلامی دور کی ابتدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 636 عیسوی میں جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اسلام کے لشکر نے القدس شہر کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے اسلحے اتارنے کا حکم دیا اور عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر خدائے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرے تو ہم اسلحے کے بغیر بیت المقدس تمہارے حوالے کریں گے۔ جب حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے آئے اور بیت المقدس میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ حضرت بلال نے پہلی آذان دی اور محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا گیا اور پرامن طور پر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 16 ہجری میں مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا۔ تقریباً 470 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے حملہ کر کے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ پہلی صلیبی جنگ اور مسلمانوں کا قتل عام۔ 492 ہجری بمطابق 10,099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینا۔ جب عیسائی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور بے شمار مسلمانوں کو زخمی اور معذور کیا۔ مورخین کے مطابق ایک ہفتے تک مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ سواریوں کا آدھا حصہ خون میں ڈوب گیا اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مسلمانوں نے بھی شعبان کے مہینے میں فتح کیا تھا اور پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی، نصف کو کلیسا بنایا گیا، مغربی حصے میں اشیاء ذخیرہ کا گودام بنایا گیا اور بقیہ حصے میں گھوڑوں کا استنبل بنایا گیا اور اس کا نام استنبل سلیمانی رکھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی آزادی۔ 27 رجب 583 ہجری تقریباً 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صلاح الدین کا دادا نسلاً شادی آذربائیجان کا کرد تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں نجم الدین ایوبی والد صلاح الدین ایوبی اور شیر کو سے ہجرت کر کے عراق آئے جہاں سلاجقہ کی حکومت تھی۔ سلاطین سلاجقہ نے اسے تقرید کا گورنر بنایا۔ شادی کی وفات کے بعد نجم الدین ایوبی گورنر بنا۔ تقرید میں صلاح الدین کی ولادت ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد نجم الدین موصل چلے گئے جہاں عماد الدین زنگی کی حکومت تھی۔ اس نے نجم الدین اور اس کے بھائی شیر کو فوج کا سربراہ بنایا جنہوں نے صلیبی جنگ میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ عماد الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین زنگی بادشاہ بنا۔ اس نے صلیبیوں کو ہر محاذ پر شکست دی، انطاکیہ، طرابلس اور دمشق کو فتح کیا۔ فاطمی خاندان سے مذاکرات سے مصر کی حکومت حاصل کی اور شیر کو مصر کا گورنر بنا۔ اس کی وفات پر صلاح الدین مصر کا گورنر بنا۔ فاطمی سلطنت شیعہ سلطنت، فاطمی سلطنت جو شیعہ سلطنت تھی، اس کے خاتمے کے بعد سلطنت ایوبی کا آغاز ہوا۔ اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کے حالات بہتر نہ تھے۔ اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن فتح مصر کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ انتہائی متقی مجاہد اسلام اور عالم اسلام کا ہیرو بن گیا۔ دوسری صلیبی جنگ اور ایوبی سلطنت کی وسعت۔ صلاح الدین ایوبی کا
مثلاً صدارت پر فائز ہونے کے بعد عالم اسلام کو متحد کرنے اور عیسائیوں کو ہر محاذ پر شکست دینے کی کوشش تیز کر دی۔ قاہرہ کے چاروں طرف دیوار بنائی اور نور الدین کے زیر قبضہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور عیسائیوں سے بھی بہت سے علاقے فتح کیے۔ اسے عباسی خلیفے کی حمایت بھی حاصل تھی۔ بالآخر مغرب میں سلطنت تیونس، جنوب میں سوڈان، مشرق میں حجاز اور یمن تک دائرہ وسیع ہو گیا۔ نور الدین کی وفات کے بعد اس کا ناتجربہ کار بیٹا الملک صالح 10 سال تک جانشین ہوا اور عیسائیوں سے تعلقات بنائے تو عیسائیوں نے صلاح الدین پر دمشق پر حملہ کر کے قبضہ کیا اور الملک صالح فرار ہو گیا، اور اس سال سلطان موصل کا علاقہ بھی فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا رخ اب بیت المقدس کی طرف ہوا۔ حطین کے مقام پر صلیبی افواج سے مقابلہ ہوا۔ 30,000 صلیبی مارے گئے۔ 91 سال بعد 27 رجب 583 4 جولائی 1187 میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ الحمدللہ۔ بیت المقدس کے بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجی گرفتار ہو گئے۔ ریجی کو سلطان صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا کیونکہ اس نے گستاخانہ انداز میں کہا تھا کہ میں مدینہ پر حملہ کروں گا۔ بادشاہ گائی کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ بیت المقدس کے کسی بھی شخص، فوجی یا غیر فوجی کو قتل نہ کیا جائے۔ جو شخص شہر سے جانا چاہے فدیہ دے کر چلا جائے۔ دوبارہ اعلان کرایا کہ ضعیف العمر لوگ اگر فدیہ نہیں دے سکتے تو مفت میں چلے جائیں۔ تیسری صلیبی جنگ۔ بیت المقدس فتح سے پورا یورپ انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ جوش انتقام میں بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے پوری یورپ متحد ہوئی اور فلسطین پر حملہ کیا، اور عیسائی راہبوں اور پادریوں نے گاؤں گاؤں جا کر عوام کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا، یہاں جس کے نتیجے میں پوری دنیا عیسائیت کی فوجیں سلطان کے خلاف صف آرا ہو گئی اور دوسری طرف سلطان اکیلا تھا۔ صلیبی لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عقہ بندرگاہ پر پہنچا اور شہر کا طویل محاصرہ کیا اور جان مال کی حفاظت کی شرط پر فتح کیا۔ اسلامی دنیا سے صلاح الدین کی کسی نے مدد نہ کی۔ جب عیسائیوں کی فوجیں شہر میں داخل ہوئی تو انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے محصور و مجبور مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ صلیبی لشکر نے عقہ کے بعد ثقلان کے بندرگاہ کا رخ کیا۔ سلطان نے جم کر مقابلہ کیا مگر کہیں سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے ثقلان بھی ان کے حوالے کر کے اپنی پوری فوج کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جمع کیا تاکہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ جائے۔ صلح رملہ۔ جب صلیبیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا اور بیت المقدس پر قبضہ کرنا مشکل ہے اور انگلستان کا بادشاہ رچرڈ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اس کے بعد صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی جو سلطان نے قبول کی اور فریقین کے درمیان رملہ کے مقام پر صلح ہوا، اور یہ شرائط تھی: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، ارسوف، حیفا اور رحا اور سور صلیبیوں کا پاس رہیں گے۔ اسقلان کے علاقے کو آزاد تسلیم کیا گیا۔ نمبر 4، زائرین عیسائی یہودی کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ بیت المقدس مسلمان عیسائی یہودی تینوں کے یہاں یکساں متبرک ہے، اس وجہ سے سارے آتے تھے۔ نمبر 5، صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ صلاح الدین کی وفات 50 سال کی عمر میں مارچ 1193 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی مزارت دمشق میں ہے۔
عالمی صہیونیت کی پہلی کانفرنس سلطان صلاح الدین کا 27 رجب 583 کو مسجد اقصی پر قبضہ ہو گیا تھا، اور یہودی اور عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وقفہ سے مجاہدین اسلام دشمن اسلام سے جنگیں اور جھڑپیں ہوتی رہی۔ بالآخر 780 سالوں کے بعد 5 جون 1967 میں بیت المقدس پر دوبارہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، جو آج تک باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 19 اگست 1897 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں عالمی صہیونی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پوری دنیا کے یہودی اور دانشور اکٹھے ہوئے۔ اس میں یہ عہد کیا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کی ریاست قائم کرنی ہے۔ صہیون یروشلم قدیم کے ایک جبل کا نام ہے۔ 1906 میں برطانیہ اور یوگنڈا نے کھل کر یہودی ریاست کے قیام پر غور خوض شروع کیا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1907 میں برطانیہ میں خلیفہ اسلام عبد المجید خان پر دباؤ کے ساتھ 150 ملین پاؤنڈ سونے کی لالچ دی کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو جائیداد قائم کرنے پر اتفاق کریں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو برطانیہ کے یونیسی پارٹی، جو کہ ایک نوجوان تب کے نام سے مشہور ہوئی، کو استعمال کرتے ہوئے خلیفے کو معزول کر کے جلا وطن کیا گیا، اور اس کی جگہ پر سلطان محمد خان سلطنت عثمانی کا خلیفہ مقرر ہوا۔ برطانیہ کی یونیسی پارٹی نے ان پر دباؤ ڈال کر 2-3 یہودی کابینہ میں شامل کرائے، اور 1914 میں ایک قانون پاس کرایا کہ فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا گیا کہ عربوں پر اجمی حکومت کیوں کر رہے ہیں، انہیں اپنے ملک واپس لینے پر بھڑکایا، اور مولوی عبداللہ خان بہادر، مبارک علی وغیرہ نے ترک خلافت کے خلاف کفر کے فتوے جاری کیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ درباری ملا نیز والی مکہ شریف حسین سے ترکوں کے خلاف بغاوت کرا کر 1922 میں برطانیہ مجلس اقوام، جو اب اقوام متحدہ ہے، کے ذریعے انتداب مسودہ برائے فلسطین پیش کیا گیا، جسے منظور کیا گیا، اور برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ برطانیہ کی انتداب یعنی نگرانی 30 سال تک مقرر کی گئی۔ 15 مئی 1948 کو برطانیہ کی نگرانی کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ ترکی میں ترک لیڈر مصطفیٰ کمال نے آخری خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر کے اتحادی افواج کی مدد سے جدید ترکی کا بانی حکمران بن گیا، اور عالم اسلام کا غدار ٹھہرا، جنہوں نے یہودیوں سے ساز باز کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا راستہ ہموار کیا۔ آگ لگ گئی گھر کو گھر کے ہی چراغ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔